درویشوں کا ڈیرا 45واں خوابنامہ آفتابی حسن مہتابی حسن 20 جون 2018 یا درویش زندگی کی ایک بادلوں بھری صبح کا آداب۔ سنا ہے یہ بادل کوئی طوفانی بارش لانے والے ہیں، کب اس کی کچھ خبر نہیں۔ طوفان کا خوف بھی تب ہوتا ہے جب کوئی منزل منتظر ہو، جب انسان کے پاس پانے اور کھونے کو کچھ نہ بچے تو سب ڈر سب خوف ختم ہو جاتے ہیں اور کسی حد تک وہ جنگجو اور باغی صفت ہو جاتا ہے۔ طوفان اس کے لیے جمود کے دریا میں ایک کنکر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بہرحال آج رابعہ کا من ہے کہ حسن پہ بات کرے۔ رابعہ جانتی ہے ابھی تو پچھلے بھی کچھ موضوع نامکمل اور تشنہ ہیں۔ فلسفہ اور فسانہ بیان کرنا آسان ہے، درد کا بیان خود میں بھی درد بھر دیتا ہے۔ درد کی ریاضت کبھی خالی نہیں جاتی۔ یہ بھی محنت اور محبت کی طرح رنگ ضرور لاتی ہے۔ چاند اس کا بھی چڑھتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ اماوس رات بھی شرما جاتی ہے۔ اب نہ جانے کہاں کون سے ستارے گردش میں ہیں، آج نہ جانے کہاں کون سے ستارے گردش میں ہیں کہ کل کی مسلسل جاگی رابعہ نیند کی منتظر ابھی تک جاگ رہی ہے، جبکہ رات گزر کر دن کے ایک حصے کو بھی ساتھ لے گئی ہے۔ حسن دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے اور اتنی ہی بے معنی بھی، اتنا ہی بلند بھی، اتنی ہی پست بھی، یہ بیک وقت شیریں بھی ہے، ترش بھی۔ دنیا حسین ہے، کائنات حسین ہے۔ کائنات کے خالق نے دعویٰ کیا ہے اسے جمال پسند ہے، تو اس کی مخلوق کو کیوں نہیں بھائے گا؟ مگر مخلوق نے اس کی حدود مقرر کر کے اسے قید کر دیا ہے، جبکہ حسن خوشبو کی مانند ہوتا ہے، خود ہی پھیل جاتا ہے۔ رابعہ بھی حسن کی اسیر رہی ہے، ان دیکھے ایک حسن کی۔ وہ حسن ہے کائنات کی تخلیق کا، جوں جوں اس پہ غور کیجئے تو یہ حسین تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پرت در پرت اس میں ایک سحر ہے۔ رابعہ نے کبھی کہیں حسن کی تعریف میں پڑھا تھا، حسن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آفتابی، دوسرا مہتابی۔ دنیا میں جس انسان کو سب سے زیادہ حسن عطا ہوا وہ تھے یوسف علیہ السلام، رابعہ کی پہلی اور مستقل محبت۔ ان کے حسن کی تعریف میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آفتابی حسن تھا، اور آفتابی حسن پہ نظر نہیں ٹھہرتی۔ جیسے آپ سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتے، یوں ہی آفتابی حسن والے کے سامنے زیادہ دیر رہیں تو تپش کا احساس جاگنے لگتا ہے۔ زیادہ دیر تک آپ ایسے شخص کو نہیں دیکھ سکتے بریکٹ جسے خیر سے آج کی گلوبل لینگویج نے اور ہی رنگ اور الفاظ دے دیے ہیں۔ رابعہ اس سے متفق نہیں ہے کہ باڈی لینگویج سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ ایک نظر دیکھ کر کسی بھی ایک شخص کے بیک گراؤنڈ کو جان لیتے ہیں، اس کے جینز کی خبر ہو جاتی ہے، اس کا طبعی نظام تک آشکار ہو جاتا ہے۔ لفظوں کا ہیر پھیر شخصیت کا آئینہ بگاڑ دیتا ہے بریکٹ آف۔ بہرحال آفتابی حسن سورج کی طرح کا خصوصیات رکھتا ہے، اس میں تپش ہوتی ہے، گرماہٹ ہوتی ہے، جلال ہوتا ہے، روب ہوتا ہے، تیز روشنی ہوتی ہے، اس کی کرنیں ہوتی ہیں جو بیک وقت کچھ کے لیے فائدہ مند اور کچھ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ایسے حسن کی طرف فطری اپیل زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ تیز روشن ہے، لیکن اس کی تیز روشنی کے باعث اس پہ نظر نہیں ٹھہرتی، اس کی طرف مسلسل اور زیادہ دیر نہیں دیکھا جا سکتا، جیسے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کی تپش کے باعث دوسرا شخص بھی جلد تپش محسوس کرتا ہے، اس لیے ایسے لوگ اکثر تنہا رہ جاتے ہیں، انہیں زیادہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی بہت سی جگہیں ہوتی ہیں، ان میں آفتابی حسن کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ بالکل یوں ہی جیسے ہم چاند تک تو پہنچ گئے ہیں، لیکن سائنس نے ابھی شمسی سیارے کا سفر نہیں کیا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب سورج زمین کے قریب آ جائے گا،
یوں ہی جب ایسے حسن کے مالک فرد کے قریب جائیں تو قیامت سی آ جاتی ہے، ایسی جگہ جائیں تو جلال اور رعب کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے شمسی توانائی جیسی لہریں خارج ہوتی ہیں۔ اس کے سامنے والا خود کو اس کشش حسن کی موجودگی میں بے بس محسوس کرتا ہے، نامطمئن سا محسوس کرتا ہے، اس لیے چاہتے ہوئے بھی ساتھ نہیں رہ پاتا۔ شمسی حسن کے مالک افراد اکثر نصیب کا گلہ زیادہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ افراد کسی بھی فیلڈ میں ہو معروف جلد ہو جاتے ہیں، لیکن کامیابی کی اوسط کم ہوتی ہے، اور کامیاب ہیں تو بھی عمر بھر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ فطری نظام کی طرح ہر جگہ موجود ہے۔ کچھ شہروں میں، کچھ ملکوں میں، کچھ قصبوں میں، کچھ جگہوں میں بھی آپ کو یہ صفت محسوس ہوتی ہے۔ یہ دکھائی دینے والی نہیں، محسوس کرنے والی خصوصیت ہے۔ دوسری طرح کا حسن مہتابی ہے، چاند جیسا حسن، ٹھنڈا، میٹھا، نرم، خود میں جذب کرتا ہوا کہ چاند کو انسان جی بھر کے دیکھ سکتا ہے، اس سے باتیں کر سکتا ہے، اس کے موجود ہونے سے ٹھنڈک اور نرمی کا احساس ہوتا ہے۔ چاند جتنے دن کا بھی ہو مکمل طور پہ نظر آتا ہے، 14ویں کا چاند ہو تو اس کی کشش بڑھ جاتی ہے، اماوس کی راتوں میں چھپ بھی جاتا ہے، گویا اس حسن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے سامنے دوسرا بے بسی محسوس نہیں کرتا، اس کی مقبولیت کم ہوتی ہے اور قبولیت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ایسے افراد زیادہ تر کامیاب نظر آتے ہیں۔ ایسے حسن کی موجودگی میں سکون کا احساس بیدار ہوتا ہے، ایسے افراد سے نرم اور ٹھہری ہوئی خنک جسمانی لہروں کا اخراج ہوتا ہے جو دوسروں کو تقویت بخشتی ہیں۔ اس لیے شاعروں نے دیوانوں کے دیوان چاند کی شان میں لکھ ڈالے۔ ادیب اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہے۔ محبوب کو ہمیشہ چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بہت سی جگہیں بھی مہتابی حسن کی خصوصیت سے مالا مال ہیں۔ یہی وجہ ہے لوگ اپنی چھٹیاں ایسی جگہوں پہ جا کر گزارنا پسند کرتے ہیں۔ اس کا احساس اور وجود بے چینی کا سبب نہیں بنتا۔ یہ جو آفتابی اور مہتابی حسن ہیں، یہ رویوں میں، جگہوں میں، انسانوں میں، بلکہ جانوروں میں بھی موجود ہیں۔ یہاں حسن کے معنی بہت وسیع استعمال ہوئے ہیں، صرف وہ معنی نہیں جو ہم عموماً استعمال کیا کرتے ہیں، یا وہ معنی نہیں جو شاعر استعمال کرتے ہیں۔ یہ حسن سائنس و نفسیات، روحانی و سماجیات، یہ حسن فطرت، قدرت، کائنات کا بھی ہے۔ رابعہ نے ایک بار درویش سے پوچھا تھا کہ باطنی حسن یا حسن اخلاق کو اخلاص کیا ظاہری حسن پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ درویش آج تک خاموش ہے۔ رابعہ کو علم ہے درویشوں کی خاموشی مصلحت سے خالی نہیں ہوتی، وہ کسی وقت مناسب کے خاموش منتظر ہوتے ہیں، کوئی کن ان کا رستہ بناتا ہے۔ رابعہ بھی کسی کن کی منتظر ہے، درویش کی طرف سے بھی اور رابعہ کی طرف سے بھی، کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں ایسے لمحے ضرور آتے ہیں جب وہ خود کو حالات کے سامنے بے بس پاتا ہے، الفاظ کے سامنے بے بس پاتا ہے، اور بے بسی کی ایک صورت دعا بن جاتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب اس کی محنت کا ثمر، اس کی دعاؤں کا اجر، اس کی لاحاصلی کا کوئی عجب سا، جادوئی سا، ناقابل یقین اور منفرد سا حاصل ملتا ہے، تب اسے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، کسی اور کی شان عظیمی دکھائی دیتی ہے تو وہ اس کی کھوج میں نکل پڑتا ہے، گویا اس کا سفر، اس کی منزل، اس کے مقصد، اس کے مطالب، اس کا صبر، اس کا اجر، اس کی رضا، اس کے دکھ، اس کے سکھ سب بدل جاتے ہیں۔ زندگی کی اینٹیں کسی انجانے تجربے کی بھٹی میں پک کر تیار ہو جاتی ہیں، اب وہ کسی تاج محل، کسی نور منزل، کسی ڈیرے، کسی راہداری، کسی کی چھت تو کسی کا فرش بننے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ جب زندگی تجربے کی بھٹی سے نکل جاتی ہے، اس کو چپ لگ جاتی ہے، اب وہ خالی برتن کی طرح بجتی نہیں، نہ ہی رد عمل پہ آمادہ رہتی ہے،
اب ٹھہراؤ اور خاموشی میں سحر پیدا ہو جاتا ہے۔ سحر میں ہمیشہ حیرانی اور کشش ہوتی ہے، گویا تجربے کی بھٹی ایک اور حسن کو جنم دیتی ہے، اور زندگی کا اصل حسن یہی ہے۔ رابعہ اس وقت اس صبر و منتظر اجل لمحے سے درویش سے اجازت چاہتی ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ جلد اپنا پہلا والا ادھورا خط کسی اگلے خط میں مکمل کر دے گا۔ فی امان اللہ یا درویش۔